السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شہنشاہ علاؤالدین سے پوچھتا ہے کیا اورحان صاحب نے اس صورتحال کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے اس نے مبارکباد دی اور کہا کہ ہر کام میں فتح یاب ہو۔ شہنشاہ کہتا ہے تمہارے خیال میں کیا وہ وہی کہتا ہے جو وہ سوچتا ہے؟ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی شہنشاہ صاحب، بابا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، فریضہ اب ہمارا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے جب تک ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ہم اس کام میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، تمہارے بھائی کا سکون سے کھڑا ہونا ہی کافی ہے۔ علاؤالدین غصے میں پلٹتا ہے اور کہتا ہے میرا بھائی بہادر اور مضبوط ہے شہنشاہ صاحب، اور وہ ریاست کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، یہی چیز مجھے پریشان کرتی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے اللہ سب کو تم جیسا بھائی نصیب کرے، ہر ریاست کو تم جیسا رہنما نصیب ہو۔ علاؤالدین کہتا ہے شکریہ، لیکن اب عمل کا وقت ہے، تعریف کا نہیں۔ میرا بھائی کامیاب نہیں ہو سکا لیکن میرے بابا کا خواب ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین واپس بیٹھتا ہے تو شہنشاہ پوچھتا ہے اورحان صاحب کہاں ہیں؟ وہ الوداع کہنے گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ علاؤالدین بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ بورسا میں اورحان اور اس کے ساتھیوں کی کارروائیاں جاری ہوتی ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، کافروں کو جہنم واصل کرتے ہیں اور محتاط انداز میں ان کی لاشیں بھی ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اورحان کرا خلیل سے کہتا ہے ان فوجیوں کے کپڑے پہنو۔ خلیل کہتا ہے میرے حضور اگر فوجیوں نے آپ کو پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ اپنی جگہ مجھے زندان میں جانے دیں۔ اورحان کہتا ہے مجھے تمہارے دماغ کی ضرورت ہے خلیل۔ یہ سنتے ساتھ ہی خلیل بازنطینیوں والے کپڑے پہننے لگ جاتا ہے۔ قبیلے میں دیدار شہنشاہ سے کہتی ہے میں مایوسی کی باتیں نہیں کرنا چاہتی لیکن اگر عثمان صاحب کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ شہنشاہ کہتا ہے اللہ نہ کرے خاتون ایسا ہو، لیکن عہدے کے تنازع کو اب روکنا ضروری ہے ورنہ فتنہ پھیلے گا۔ دیدار کہتی ہے علاؤالدین نائب کے طور پہ کھڑا ہے، عثمان صاحب کے بعد یہ منصب بجا طور پہ اس کا ہوگا اور آپ اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ہر معاملے میں کامیاب ہوگا وہ۔ شہنشاہ کہتا ہے علاؤالدین پرسکون اور فرمانبردار ہے، کل جب وہ اس عہدے پر بیٹھے گا تو میرے حکم کو اپنا حکم سمجھے گا، لیکن وارث کی کمی اسے آگے بڑھنے سے روک دے گی اور اورحان کے لیے راستہ کھلا ہے۔ تم جاؤ اور گونچا کو کسی طرح سے راضی کرو، اب صورتحال بدل چکی ہے، انتظار کا وقت نہیں ہے، ایسی عورت تلاش کرو جو علاؤالدین کے لیے بیٹے کو جنم دے سکے۔ دیدار کہتی ہے گونچا سمجھدار ہے، وہ اپنے شوہر کے مستقبل کے بارے میں سوچے گی، میں اسے دیکھتی ہوں۔ شہنشاہ کہتا ہے فاطمہ کے بارے میں بھی جلدی کرو، ہمیں ہر طرف سے خود کو بچانا چاہیے۔ تو دیدار کہتی ہے گونچا مجھ سے متفق ہے اور جب فاطمہ آئے گی تو وہ اس پہ دباؤ ڈالے گی اور میں اس کے بعد سب سنبھال لوں گی۔ ملون خاتون عثمان صاحب کے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی دیکھنا چاہیں گی۔ شہنشاہ اس سے کہتا ہے مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، چلو اب یہ جگہ تمہاری امانت میں ہے۔ بورسا میں اورحان کے ہی ساتھی اورحان کو قیدی بنائے ہوئے زندان کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں موجود دو محافظ پوچھتے ہیں یہ کون ہیں؟ تو کارا خلیل کہتا ہے یہ فلاویوس کا نیا شکار ہے، پھر دوسرا کہتا ہے یہ بیوقوف ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ بورسا جیسے شہر میں درندازی کر سکتے ہیں، کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ نیچے مڑا ہوا اورحان زندان میں برہان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دمرل ان سپاہیوں سے کہتا ہے اسے زندان میں ڈال دو اور چلو اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی آگے بڑھ کر اورحان کو زندان میں ڈال دیتے ہیں اور اورحان کے ساتھی پلٹ جاتے ہیں۔ زندان میں اورحان دوسرے زندان میں قید برہان کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں نیلوفر اورحان کو یاد کر رہی ہے اور گلے میں ہار کو دیکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب جنگل میں اورحان نے اسے یہ ہار دیا تھا۔ اس خیال کے بعد وہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے اے میرے اللہ اورحان کی حفاظت فرما۔ دوسری طرف صبح کے وقت فلاویوس کو اپنے سپاہیوں کی لاشیں ملتی ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے فلاویوس کہتا ہے مطلب ہمارے ساتھ بات کرنے کی درخواست ایک بہانہ ہے، اورحان بورسا میں ہے، وہ برہان کی طرح چپکے سے گھسا ہے، اورحان کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی دوڑ پڑتے ہیں اور فلاویوس کھڑے ہو کر کہتا ہے اورحان اورحان۔ ادھر قبیلے میں عثمان صاحب کا بخار کافی تیز ہوتا ہے اور وہ بے ہوشی میں کہتے ہیں اسے جلدی سے بتاؤ، اسے جلدی سے بتاؤ۔ پاس بیٹھی ملون خاتون رو رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میرے عثمان کیا آپ تھک گئے ہیں یا میں تھک گئی ہوں؟ میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کیا مجھے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ قبیلہ سان صاحب سے لیتا ہے، اگر آپ چلے گئے تو کون باقی رہے گا؟ اس سرزمین پر کون مزاحمت کرے گا؟ ہاں یقیناً آپ کے بچے، ایک آگ ہے تو دوسرا پانی، دونوں آپ سے ہیں، آپ کے خون اور دل سے، وہ دونوں خوش قسمت ہیں اور آپ سے زیادہ ضدی ہیں، لیکن کیا پانی آگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے متفق نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ سب کچھ بکھر جائے گا۔ پھر خود کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں نہیں نہیں، وہ اختلاف نہیں کریں گے، وہ دونوں آپ کے خواب کے مطابق چلیں گے، اب ان کا واحد مقصد آپ کا خواب پورا کرنا ہے، فکر نہ کریں حضور، میں ان کو جدا نہیں ہونے دوں گی، میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی، ہرگز نہیں۔ بورسا میں بازنطینی سپاہی کھانا لے کر زندان میں پہنچتے ہیں جہاں پہ اورحان آنکھیں بند کیے لیٹا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایک سپاہی کہتا ہے ترک اٹھو، تم مر نہیں سکتے، کم از کم جب تک تم بولتے نہیں۔ وہ اس کے سامنے کھانا پھینکتے ہیں مگر وہ حرکت تک نہیں کرتا۔ یہ دیکھ کر وہ ایک دم سے دروازہ کھول کر اندر
داخل ہو جاتے ہیں اور ایک ارحان کو جھنجھوڑتا ہے۔ وہ جیسے ہی ارحان کے بالکل قریب ہوتا ہے ارحان اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور دوسرے کو بھی خنجر پھینک کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ساتھ والے زندان کی ہلچل سے برہان کافی حیران ہوتا ہے لیکن وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوتا۔ ارحان ایک دم سپاہی سے چابی لیتا ہے اور زندان کھولتا ہے، پھر کہتا ہے میں پہنچ آیا برہان بے، میں پہنچ آیا۔ ارحان کو دیکھ کر برہان بہت خوش ہوتا ہے اور ارحان وہاں موجود آلوں کے ذریعے اس کی زنجیریں کھولنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے یہ کھل جائیں گی، فکر نہ کریں۔ برہان کہتا ہے فلاویوس قرارگاہ پہ حملہ کرے گا، تو ارحان کہتا ہے میں بھی اس پہ حملے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ارحان زنجیریں کھولنے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے فلاویوس سپاہیوں کے ساتھ گزرتا ہے، مگر زندان پر سے وہ نیچے دیکھ جاتا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے ارحان جلدی کرو سپاہیوں۔ یہ دیکھ کے برہان کہتا ہے پیارے ارحان مجھے چھوڑ دو، جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ ارحان کہتا ہے میں آپ کو ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، میں واپس آؤں گا برہان بھی۔ یہ کہتے ساتھ وہ زندان سے باہر آتا ہے تو بازنطینی سپاہی پہنچ آتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے فلاویوس بھی، جو ارحان سے کہتا ہے اوکتاویوس میرا بھائی تھا ارحان، اسے مارنا تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو ارحان کہتا ہے تمہاری باری بھی آئے گی۔ فلاویوس کہتا ہے ہم دیکھیں گے، حملہ کرو سپاہیوں۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی ارحان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ارحان زندان کے ذریعے خود کو بچاتا ہے اور ساتھ میں ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے وہاں آنے والے تمام بازنطینی سپاہیوں کو مار گراتا ہے۔ یہ دیکھ کر فلاویوس اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ ارحان فلاویوس کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے منہ پہ کچھ مار کے وہاں آنے والے سپاہیوں سے نپٹتا ہے۔ وہ انہیں کاٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے برہان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میرا شیر بہادر۔ ارحان بھاگتا ہے اور سامنے آنے والوں کو جہنم واصل کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر فلاویوس کہتا ہے پکڑو اسے پکڑو۔ بھاگتے بھاگتے ارحان گلیوں میں پہنچتا ہے اور ہر چیز سے پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے راستے میں بہت سے بازنطینی کافر آتے ہیں مگر کوئی بھی اسے روک نہیں پاتا۔ اسی لمحے اس کے تیرانداز سپاہی بھی اس تک پہنچ جاتے ہیں اور تینوں تلواروں سے وہ ان کا کام تمام کرنے لگ جاتے ہیں اور راستے سے بازنطینیوں کو ہٹاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ فلاویوس ان کا تعاقب جاری رکھتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ کچھ پردوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارحان کچھ لکھتا ہے اور باہر سے بازنطینی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لکھنے کے بعد ارحان خلیل کو چٹھی دیتے ہوئے کہتا ہے خلیل یہ بھیج دو، تو خلیل چٹھی تیر کے ساتھ باندھ کے اسے ایک طرف چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں بازنطینیوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں چھپے ہوئے ہیں اور ان کے آتے ساتھ ہی وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاہنشاہ اور علاؤالدین تیمورتاش کی قرارگاہ میں جا پہنچتے ہیں۔ منگول ان سے ہتھیار لینے ہی لگتا ہے کہ وہ خود ہی ہتھیار اپنے سپاہیوں کو دے دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے پر وہ جب تیمورتاش کے ساتھ ساروس کو دیکھتے ہیں تو شاہنشاہ کہتا ہے کیا خوبصورت اتفاق ہے تیکفور ساروس، کیا تم نے محسوس کیا کہ بورسا تمہارے سر پہ گرنے والا ہے اس لیے یہاں بنا لی؟ تو ساروس کہتا ہے بورسا وہاں ہے اور میں یہاں ہوں، ہم دونوں تمہارے سامنے سلامت اور بخیریت کھڑے ہیں شاہنشاہ۔ ہم نے وہاں ارحان کی میزبانی کی اور اب یہاں تمہاری میزبانی کریں گے۔ تیمورتاش آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے علاؤالدین بے، شاہین بے، جو بھی بات ہوگی وہ گفتگو اسی شاندار میز پر ہوگی جس سے ہم نے دوستی کے لیے سجایا ہے۔ وہ اشارہ کرتا ہے تو وہ دونوں میز کی جانب بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے علاؤالدین شہنشاہ سے کہتا ہے الخانی دوستی اور اتحاد کی بات کرتے ہیں اگر سورج مغرب سے نکلے، مطلب قیامت قریب ہے نا شہنشاہ صاحب؟ بورسا میں ارحان اور اس کے ساتھیوں کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں۔ وہ سپاہیوں کو کاٹتے کاٹتے بلندی تک جا پہنچتے ہیں۔ ارحان کے اشارے پر اس کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور خلیل ایک رسی وہاں باندھ کے اس نیچے پھینک دیتا ہے اور پھر ارحان کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ادھر ساروس علاؤالدین اور شہنشاہ سے کہتا ہے ہم تو سردار عثمان کو بھی دیکھنا چاہتے تھے، وہ کیوں نہیں آئی؟ کیا اسے کوئی مسئلہ ہے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے سردار عثمان بالکل خیریت سے ہیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ سلامت ہیں اور ریاست کی قیادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے علاؤالدین کو ریاستی امور کا نائب مقرر کیا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے تیمورتاش تم دوستی اور اتحاد کی بات کرتے ہو لیکن تم خود ہمارے پڑوسیوں اور بھائیوں کے ایلچی گرمیان کراسی قبائل تمہارے دروازے پر احترام کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ساروس ترک کاستو کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم بات میں براہ راست داخل ہو گئے، خوب بہت خوب علاؤالدین۔ تیمورتاش کہتا ہے میں نہیں ہوں جس کی وجہ سے یہ معزز حضرات اس حالت میں کھڑے ہیں، بلکہ تم ہو علاؤالدین۔ تم ان کی تجارت روک دیتے ہو تو یہ محصول نہیں دے سکتے۔ ہم اس میز پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم ان حضرات کے مسئلے کا بھی حل نکال سکیں۔ شہنشاہ ہنستے ہوئے کہتا ہے بازنطینی اور الخانی متحد ہو گئے اور وہ ترک حضرات کے مسائل کی فکر کرنے لگے۔ علاؤالدین کہتا ہے قیامت کی ایک اور علامت ہے، لیکن گورنر تیمورتاش ہم وقت آنے پہ اس مسئلے کو اپنے درمیان حل کر لیں گے، مجھے فی الحال تم اپنی پریشانی بتاؤ، ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت سا کام اور مشکلات ہیں۔ گورنر تیمورتاش کہتا ہے میں ہی تمہارا کام ہوں اور میں ہی وہ مشکل ہوں جو تمہیں درپیش آئے گی۔ تم اس سرزمین پر اس لیے موجود ہو کیونکہ ہم نے اجازت دی، یہ بات یاد رکھنا علاؤالدین۔ تو علاؤالدین کہتا ہے کیا ہم اس کا بدلہ نہیں دیں گے؟ ساروس کہتا ہے ابھی کے لیے صرف عارضی طور پر، ٹھیک ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ بورسا کے لیے ضد کی وجہ سے عثمان صاحب بڑی مشکل سے اپنا محصول ادا کرتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے مشکل یا آسان تمہارا کیا تعلق؟ تیمورتاش کہتا ہے محاصرہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کے شہنشاہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ ادھر فلاویوس
فلاویو سپاہیوں کے ساتھ بھاگتا بھاگتا اس مقام پہ پہنچتا ہے اور رسی دیکھ جاتا ہے، پھر نیچے دیکھتے ہوئے کہتا ہے وہ فرار ہو گئی، مگر اورہان اور اس کے ساتھی اندر ہی چھپے ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فلاویو سپاہیوں سے کہتا ہے برہان کو فوراً تیار کرو۔ یہ دیکھ کے کارا خلیل اورہان سے کہتا ہے انہوں نے چارہ نگل لیا ہے، تو اورہان کہتا ہے وہ وہی تھے جنہوں نے شروع میں چارہ پھینکا تھا۔ فلاویوس قیدیوں کے تبادلے کے دوران قرارگاہ پہ حملہ کرے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔